الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ دین دیا ہے جس میں قرآن اور حدیث کے اندر یعنی سنت نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کی بالکل واضح ہدایات موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں ان دونوں کو سامنے رکھ کے فقہائے کرام مستنبط کرتے ہیں اور پھر ان کو لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا ہر شعبہ شریعت کی روشنی میں ہمارے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے کے حساب سے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین پیدا کیے، اور یہ سارے صلحائے امت اپنے اپنے حصے کا کام کر کے دین کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جب کسی منکر کو دیکھا جائے یعنی کسی برائی کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو جاننا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اور اگر اس کو اس کی استطاعت نہ ہو، فبلسانی، تو اپنے زبان سے روکے، وإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، فبقلبی، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں یہ بات متعین ہو گئی کہ دل میں برا جاننا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ یہ درجہ لیکن ایسا ایبسولوٹ نہیں ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی درجہ سب سے اہم ہو اور اسی کی ضرورت ہو۔ یہ سب سے کمزور درجہ ہے اس طور پر کہ باوجود استطاعت کے اتنا بھی نہ کرے، تو اس کے نیچے پھر ظاہری بات ہے بہت ہی کمزوری ہے۔ لیکن اگر احوال ایسے اور حالات ایسے ہوں کہ جس میں اسی درجے پہ رہنا ہو تو یہی سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ابھی ہاتھ اٹھایا جائے یا کوئی بات کی جائے، کوئی بدلہ لیا جائے، تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں لوگ برہنہ طواف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں روک رہے، وہ آپ کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے، آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز بلند نہیں فرمائی، وہاں آپ خاموش رہے، زبان سے بھی آپ نے مشرکین سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ تو اس سے آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ احوال کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے اس میں تغیر ہو سکتا ہے، یہ ایبسولوٹ بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے تحاشا احادیث ہیں کہ جن میں آپ نے آخری زمانے میں یہ فرمایا کہ اگر فتنہ و فساد کا زمانہ جب شروع ہو جائے اور چیزیں کنفیوزڈ ہو جائیں، لاپ سائیڈڈ ہو جائیں، تو اس وقت اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، اپنی تلواروں کو توڑ لو، تم پر حملہ بھی کیا جائے تو اس وقت دفاع نہ کرو بلکہ شہید ہو جاؤ، میرے پاس حوض کوثر پہ آ کے ملو۔ فتنے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس میں ایک بات اور بہت اہم سمجھنے کی ہے، وہ نمبر ایک تو یہ کہ منکر جسے کہا جا رہا ہے وہ قطعی ہونا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں جس چیز کو کہا جا رہا ہو کہ یہ غلط ہے، وہ اس بنیاد پر غلط نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو لگتا ہے یا اس کو لگتا ہے یا اس کو لگتا ہے، نہیں، بلکہ وہ بالکل ٹھیٹ شریعت کے معیار پر غلط ہو، اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو، اور قطعی ہو، ظنی نہ ہو، یعنی اسپیکولیٹو نہ ہو بلکہ ڈیفینیٹو ہو، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ علماء کا، اہل علم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک یہ متفقہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ قطعی وہ ہے جو اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا۔
دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ 3 الگ وظائف ہیں، یہ جاب ڈسکرپشن ہے، اور علماء امت نے اس کو متعین کر دیا ہے 1300-1400 سال میں، بالخصوص بعد کے 1200 سالوں میں، جب یکے بعد دیگرے یہ مسائل پیدا ہوئے اور وہ ساری احادیث بھی جب کوڈیفائی ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں لوگوں کا کسی بھی درجے میں باہر نکل کے اقدام کرنا، بڑے بڑے ائمہ کا، علماء کا، بڑے بڑے اہل بیت کے، بہت ہی جید بزرگوں کا، اور پھر بے دردی سے ان کا شہید ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا تھا، کیونکہ یہ امت کے اساتین تھے، امت کے جید ترین لوگ تھے، ان کے نہ ہونے سے جو امت کو نقصان ہوا وہ سب نظر آیا کہ کس طرح آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوتی گئیں۔ تو اس وقت پھر یہ متعین ہو گیا کہ 3 اور 4 لوگوں کی اس طرح یکے بعد دیگر شہادت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ، اس طرح کے اہل بیت کے یہ سارے بزرگان دین ہیں جو ہمارے سب کے ائمہ ہیں، اہل سنت والجماعہ کے بھی، اور اہل تشیع تو ظاہر بات ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان سے نسبت کا جو دعویٰ وہ زیادہ کرتے ہیں۔ بہرحال یکے بعد دیگر ان کی شہادتوں کے نتیجے میں یہ چیز متعین ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں کسی بھی درجے میں خروج کو، حکومتی طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے جو آپ نے گائیڈ لائن دی ہے وہ کوڈیفائی کر دی جائے، اور کوڈیفائی ہو گئی، تو امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب اس کے نتیجے میں خیر کا امکان ہو، زیادہ گمان غالب ہو، کم از کم 50 سے زیادہ 51-52% چانس ہو کہ اس میں کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کام نہیں کیا جائے گا، اس سے رکا جائے گا، کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ والفتنة اشد من القتل، تو فتنہ جو ہے وہ نہ ہو، وہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، امت کو مشکلات میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو جو یہ چیزیں تاریخ سے واضح ہوتی گئیں تو یہ چیز زیادہ نکھر کے سامنے آتی گئی، تو یہ 3 مختلف جاب ڈسکرپشنز طے ہو گئیں۔ جو پہلا درجہ ہے اس حدیث میں کہ اپنے ہاتھ سے روکو، تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جو اولو الامر ہے، حکومت ان کے اختیار میں ہے۔ دوسرا درجہ ہے جو ہاتھ کے بعد زبان سے روکنے والا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے نکیر کریں، بتائیں، اعلان کریں، جو برائی ہے اس کا تذکرہ کریں کہ یہ چیز غلط ہے، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ تیسرا درجہ یہ عوام الناس کا ہے کہ وہ دل میں اس کو برا جانے اور اس پر زیادہ شور شرابہ نہ کریں، بات چیت نہ کریں، اور خروج کی کوشش نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نقصان ہو۔ خروج کرنے کی اجازت ایک صورت میں ہے جبکہ حکمران کی طرف سے کفر بواح ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ واضح کفر نہ کیا ہو، جس میں کفر کا اندیشہ ہو اس میں بھی خروج نہیں کیا جائے گا، بلکہ واضح جب کفر ہوگا تب کیا جائے گا۔ تو اب آپ اس پورے پس منظر کو سامنے رکھ کے احوال کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے اور اس کا جائزہ لیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت میں چونکہ مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، اس میں کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی گروہ کو سپورٹ کرنا، کسی سیاسی کاز کو سپورٹ کرنا علماء کرام کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، بلکہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں جو سیاسی منظرنامہ ہمارے ملک کا بن چکا ہے، پاکستان کا، اور امت میں اور جتنے ممالک ہیں ان سب میں بھی یہی حال ہے، مڈل ایسٹ وغیرہ بھی اس طرح ہی کے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طریقے کے حالات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ زیادہ 19، بس سب جگہ یہی صورتحال ہے۔ اس لیے دین کی اساس کو بچانے کے لیے، دین کی بنیادیں اگر علماء اٹھ جائیں تو سارے کی ساری وہ بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ جس چیز کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں وہ ریوائیو بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ چیز جو ختم ہو جائے، اگر علماء موجود نہ ہو تو وہ اس کو چلا نہیں سکتے۔ اس کا اوپر اٹھنا، اس کو دوبارہ زیرو سے شروع کرنا، یہ بھی کر سکتے ہیں علماء اگر موجود ہوں۔ ایکسپرٹس موجود نہیں ہوں گے کسی بھی فیلڈ کے تو کہاں سے کام شروع کیا جائے گا؟ پھر زیرو ہی رہے گا وہ ہمیشہ، کیونکہ ری انوینٹ دا ویل تو ہو نہیں سکتا۔ دوبارہ زیرو سے تو کام شروع اہل علم ہی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس پہلے سے بیک گراؤنڈ علم ہو موجود۔ تو اس خطرے کی وجہ سے کہ
اس سے اسلام کو خطرہ ہوگا بہت شدید. بہت ساری چیزیں انگیز کرنا پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں باوجود اس کے کہ وہ پسند کی نہیں ہوتی, باوجود یہ کہ اس پر راضی نہیں ہوتا بندہ, صبر کر جاتا ہے. اس طرح کے مسائل روزمرہ میں ہر ایک کو پیش آتے ہیں کسی نہ کسی درجے پر. تو بعض لوگوں کے لیے کوئی ایک حد ہوتی ہے جس حد پہ وہ پھر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے. بعض دوسرے لوگوں کے لیے وہ حد نہیں ہوتی. تو جو آپ کے لیے حد ہو اس کو دوسروں کے لیے حد بنانا یہ خود ظلم ہے. ایک ایسے کام کے لیے کہ جس کام کا حتمی ہونا, قطعی ہونا ثابت نہیں ہے, جس چیز کو آپ ظلم سمجھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ہر ایک کے نزدیک وہ اس درجے کا ظلم نہ ہو, یا اس کو روکنے کے لیے جو استطاعت چاہیے وہ اس کے پاس نہ ہو. تو اہل علم زبان سے اس کو غلط کہنے کا کام اپنے سرکل میں اپنی جگہوں پہ کر رہے ہیں جہاں کر رہے ہیں. اس میں ایک بات اور بھی جاننی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, وہ اس میں بہت رہنمائی کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حکمران ہو اور دوسرا حکمران ظلماً اس سے وہ حکومت لے لے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ, پچھلے والے کے حمایت میں اس کا ساتھ دے کر مزید قتل و غارت گری نہ کرو. کیونکہ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے اب وہ اپنی اس سیٹ کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اس کو نہیں بچایا تو وہ خود مارا جائے گا. تو وہ تو گویا ایک کارنر کر دیا گیا ہے, ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے. اب اس کے خلاف کچھ بھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت سب کچھ جھونک دے گا. ملک کو بھی نقصان ہوگا, لوگوں کو بھی نقصان ہوگا, اسلام کو بھی نقصان ہوگا, معیشت بھی جائے گی, ہر چیز پہ پریشانی آئے گی. تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ کسی بھی درجے میں حکمرانوں کے خلاف کوئی بھی ہو وہ خروج کیا جائے, یعنی ایسی کال دی جائے جس کے نتیجے میں ملک میں دو حصے ہو جائیں, ٹکڑے ہونے کا اندیشہ ہو, دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. تو چونکہ جو ہمارا پچھلے 2-3 سالوں کا پاکستان کا سلسلہ چل رہا ہے سیاست میں, وہ ایسا ہے کہ اس کو حق و باطل کا معیار بنا دیا گیا. یہ سمجھا گیا کہ عین شریعت ایک طرف اور دوسری طرف کفر ہے. اس درجے کی کیفیت پیدا کر دی گئی کہ ایک طرف وہی ہے گویا اور دوسری طرف بالکل شیطنت ہے. ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس فکر کے اور اس فیلڈ کے اور اس مزاج کے ہیں وہ تو انتہائی پرتشدد غلو میں کا شکار ہیں. ان کی تو بس اصلاح کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ وہی خارجی مینٹیلٹی ہے جو اس سے پہلے اور بہت سارے حکمرانوں کے حامیوں نے چلائی اور جاری کی اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھایا. تو اس معاملے میں اس مزاج کی وجہ سے جس وقت لوگوں کا بن گیا ہے اپنے اپنے حکمرانوں کے حق میں, یہ بالکل دونوں پارٹی, دونوں طرف کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کسی بھی درجے میں سپورٹ کیا جائے اہل علم کی طرف سے. خاموش رہنا صرف اس میں عافیت ہے. اور الحمدللہ علماء بالکل اس کو ٹھیک سمجھ کے صحیح طریقے سے اس کی اسیسمنٹ کر کے یہی کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ کی لڑائی کتنی ہی خطرناک ہو اور ماں باپ کے درمیان کتنا ہی سخت معرکہ پیش آ چکا ہو, اور ان میں سے ہو سکتا ہے ایک بالکل ظالم ہو اور دوسرا کسی درجے میں مظلوم ہو, ایک 10% دوسرا 90% ہو, تب بھی کسی بھی حال میں ان کی اولاد کو ماں باپ کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. جب بھی ماں باپ اپنے ان بڑوں کے ماں باپ کے خلاف یہ بچے ہو جائیں گے, جب بھی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف ہوگی, خواہ باپ شرابی کبابی زانی بدکار ہو, خواہ باپ یا ماں اس سے بالکل الٹے درجے پر ہو, بالکل ہی گناہوں میں پڑی ہوئی ہو, دونوں میں سے ایک زیادہ خراب ہو یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اولاد کے لیے بہرحال اپنے ان ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کر کے اپنی آخرت بنانا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, انہیں ہر حالت میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے, ایسا نہیں کریں گے, ان کی آخرت تباہ ہوگی. ماں باپ کا کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. ظاہری بات ہے گھر میں سے کوئی گناہ گار اور گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ تو پھنسے گا, پکڑا جائے گا, وہاں بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن اس سے آخرت کا تعلق جو اس اولاد کا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے اصول بدلتا نہیں ہے. اس کو تو یہ کرنا ہے کہ اماں ابا مشرک بھی ہو تب بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفہ ہی کرنا ہے. یہی کام ہمیں اولو الامر کے ساتھ کرنا ہے. حکم قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر دیا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جو میں حدیث سنا رہا تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حکمران ہو اور اس کا نظام چل رہا ہو تو اس کے ساتھ ہو تم, پورا معاملہ چل رہا ہے, پھر کوئی دوسرا ظالم آ جاتا ہے, غاصب بن جاتا ہے اور اس والے کو ہٹا دیتا ہے اور
اب اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ اب تم اس والے کے ساتھ ہو جاؤ, دوبارہ پہلے والے کے چکر میں مت پڑو, اس لیے کہ جو قتل و غارت گری اب ہوگی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی, حالات کو خراب مت کرو. تو جو ملکی حالات اس وقت ہیں, اس وقت صرف سوائے ٹھنڈے ہونے کے, صبر کرنے کے, ان باتوں کو بالکل سائڈ لائن کر کے نیوٹرل, وہ لوگ جو سمجھدار ہیں, جو جذباتی ہیں, جو دیوانے ہیں, جن کو حق و باطل کی اب تمیز رہ نہیں گئی ہے, صرف وہ اپنے جوش میں, ان کو جو شریعت سمجھ میں آتی ہے, ان کو جو انصاف نظر آتا ہے, ان کو جو حق بات نظر آتی ہے, بس وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس نے اس سے پہلے پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کی تحریک پیدا کی, اسی مزاج کے لوگوں نے, اور انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کی عزت لوٹنا, بہنوں کی عزت لوٹنا, مال لوٹنا, ان کو قتل کرنا, ایسے لوگوں کو شہید کرنا, اس طریقے سے مار دینا کہ باقاعدہ 4 لوگوں نے, 8 لوگوں نے ایک بندے کو پکڑا, اس کے سینے پہ اچھل کے اس کو مار دیا. یہ مسلمانوں نے آپس میں کیا اس طریقے سے. ڈھاکہ کا جب فال ہوا ہے تو اس وقت یہ سارے معاملات اس طرح سے لوگوں کو قتل کیا گیا ایک دوسرے کے لیے. اتنی سی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے, اختلاف رائے کی اتنی سی. یہی صورت پھر دوبارہ پیدا ہوئی جب MQM بنائی گئی اور اس کے اندر نفرتیں, تو ڈرل کیا گیا لوگوں کو, کاٹا گیا, اسکن قینچیوں سے کاٹی گئی کھال. اس لیے کہ جب یہ تعصب اس طرح سے بڑھ جاتا ہے اور نفرتیں اس طرح سے بڑھائی جاتی ہیں, تو ایک طرف کو حق اور دوسرے کو باطل جب گردانا جاتا ہے, جو کام صرف وہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر شریعت سازی کی جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے, اس طرح سے کرنا کسی کے لیے بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا سکتا. باقیوں کے سارے گناہ ایک طرف, یہ چیز جس سے شریعت سازی کی جانے لگے, اس سے جو قوم بنتی ہے وہ قوم انتہائی زیادہ چارجڈ ہوتی ہے, اتنی ایگریسو ہوتی ہے کہ بس اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ بس باہر نکلے اور جو اس کو سامنے نظر آئے اس کو جلا دے, پھاڑ دے, ختم کر دے. کیونکہ وہ جو عوام کا خون ہے اس کو جب آپ کھولا کے اس جگہ پہنچا دیتے ہیں, وہاں پھر اب وہی شخص جس نے کیا ہو وہ بھی ان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی. اور یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ان عام لوگوں میں, کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی, اس حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں, بیعت رضوان جسے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بیعت رضوان کے بارے میں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جو ہوئی ہے بیعت, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پہ بیعت لی ہے کہ مر جائیں گے, جان جائے گی, بدلہ لیں گے عثمان کا. یہ افواہ جو آگئی تھی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, سب پر اللہ نے اپنا ہاتھ کو, اللہ نے بھی اس کے اندر شرکت فرمائی, اپنے ہاتھ سے یعنی مدد اور تائید فرمائی. اتنے اعلیٰ درجے کا جذبہ لے کر یہ لوگ اپنے ساتھ حوصلے سے اب تیار ہیں لڑنے کے لیے. اور سہیل بن عمر آ جاتے ہیں, اس وقت مسلمان نہیں تھے. ان کا آنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گفتگو کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا معاہدہ کر کے بالکل بیک فٹ پہ ہو کے ساری کنڈیشن مان کے قبول کر لیتے ہیں. اس میں صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں اندر ہی اندر, یعنی میٹافوریکل, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ کہتا نہیں ہے, ظاہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے. اور وہاں پر پھر اصل ان کے ایمان کا جائزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان لیا جاتا ہے. سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ کسی کو بہت کلائمیکس پہ پہنچا دیا جائے, کسی کے جذبات کو اتنا انگیز کر دیا جائے, اتنا ابھار دیا جائے کہ وہ اب بالکل جان دینے کے لیے, پھٹ پڑنے کے لیے, کود پڑنے کے لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق والی کیفیت اس کی ہو چکی ہو اور اس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ, بھول جاؤ سب کچھ نہیں کرنا, واپس جانا ہے, احرام بھی کھول دو, عمرہ بھی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خواب دیکھا تھا, بس ختم, یہیں سے. اس سال کے لیے نہیں کہا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال, خواب میں یہ آیا تھا کہ تو اگلے سال ہوگا, بس نکلو, اٹھو, سب واپس چلو. اور سارے صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا احرام کھول دیجئے. ان صحابہ کو بھی امید ہے کہ شاید آسمان سے وحی آ جائے, آپ جب احرام کھول دیں گے اپنے بال کٹوا کے, تو سب آپ نے یہ کیا, بال کٹوائے, احرام سے باہر. سارے صحابہ نے دیکھا دیکھی, 1400 صحابہ, ہر ایک نے بے چون و چرا اسی وقت سرنڈر کیا. یہ ہے کمال. کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی جذباتی ہو کے غصہ کرے, شور شرابہ کرے, دنیا ادھر کی ادھر کرنے کی فکر کرے. یہ سب بے تکی باتیں ہیں. کام شریعت کا کیسے چلتا ہے, اس میں 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں. کوئی اہل علم ہے تو اس کو یہ معلوم ہے, اگر وہ جاہل ہے تو اس کو نہیں معلوم. اہل علم اگر وہ واقع اہل علم ہے اور آپ کے نزدیک ہیں
اور ابھی تک اعتماد ان سے اٹھ نہیں گیا ہے، تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میڈیا کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ جب کووڈ کے زمانے میں شور مچ رہا تھا تو یہی سارا سلسلہ چل رہا تھا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، تو اہل علم جانتے تھے کہ کیا بات، کتنی بات، کہاں، کیسے کرنی ہے، بس وہ انہی کی بات چلی اور انہی کی چلنی چاہیے تھی، باقی سارے لوگ سائڈ لائن ہو گئے خاموشی سے، ان کی بھلے جتنی بھی جذباتیت، ان کی جتنی بھی مہمات چلیں، ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ علم ہی آگے چلتا ہے اور اسی کو چلنا چاہیے۔ تو آپ اپنے جذبات کو بالکل سائڈ لائن رکھیے، اس قسم کی باتوں سے بالکل پرہیز کیجیے۔ اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ اس وقت امت میں علماء کرام موجود ہیں جو راسخ العقیدہ بھی ہیں اور راسخ فی العلم بھی ہیں، اور ان کو رسوخ ہے ان ساری فکروں میں، ان سارے آئیڈیاز میں، آئیڈیالوجیز میں، علم رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ تقویٰ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اگر ایسے ہیں علماء تو بس ان کی سرپرستی میں رہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ یہ انبیاء کے جو وارث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر یہ اپنی بات قبول کرنے کے لیے، ان سب کی ساری کنڈیشنز قبول کرنے کے لیے فرمایا اور لکھوایا اور سائن لیے صحابہ سے، تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، بہت ان کو فکر تھی، درد تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہم سچے نبی نہیں ہیں، کیا ہمارا دین جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ سچے نبی ہے، یہ سچا دین، تو ہم کیوں ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ تو وہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہی بات کہی، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رجل، اس وقت انہوں نے کہا کہ اے مرد، اے شخص، وہ اللہ کے رسول ہیں، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے، جیسے وہ کہیں ویسے کرو، بس نکلو یہاں سے۔ بہت ڈانٹا ان کو، یعنی ذرا سختی سے جب روب سے کہا تو وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ دین کی اہمیت ہوتی ہے اور اچھی بات ہے، اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر فاروق کو کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ اہل علم ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے بھی، دل میں خیال لانے سے بھی، کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ من حیث المجموع اگر سب ایک طرح کا کام کر رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اتفاق ہے، سب سمجھ رہے ہیں، ان کو سب معلوم ہے کیا کرنا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بس ایسا سمجھنا چاہیے۔ عاجزی اور ہمبلنس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میڈیا کی کچھ چیزیں سنا کے، کچھ ریکارڈنگ، کچھ تقریریں ادھر ادھر پڑھا کے اس سے کوئی ڈیٹیل نالج نہیں حاصل کر لیتا، اس سے کوئی کوالیفائڈ بندہ نہیں بن جاتا، اسی لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، سبمٹ کرے، اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ رہے، باقی چیزوں میں خاموش، بالکل اپنی عاجزی کا اظہار کرے عمل سے بھی۔ اور دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سارے دو نمبری ہیں، بکاؤ ہیں، گڑبڑ ہیں، غلط ہیں۔ اگر سارے بکاؤ ہیں، دو نمبری ہیں، غلط ہیں، گڑبڑ ہیں، شیطان ہو چکے ہیں، بک گئے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، ان سب کو کوئی فکر نہیں ہے اور سارے، تو پھر خود عالم بنیے اور یہ سارا جھنڈا خود اٹھائیے، خود ہی کام کیجیے، نکلیے، جو اس کے لیے کرنا چاہیے، جو آپ کو صحیح لگے اپنے علم کی بنیاد پر وہ کیجیے۔ آپ کے ساتھ جو حامیان ہوں گے وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، نہیں بھی آئے تو آپ اکیلے تنہا شہید ہو جائیے گا، مسلم بن عقیل کی طرح۔ اور بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہیں اس طریقے کے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں لگائی ہیں، تو آپ کا زندگی کا مقصد تو سوارت ہوگا، جو آپ نے حق سمجھا اس پر عمل کیا، تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ دو ہی آپشن ہے، کوئی بیچ کا آپشن نہیں ہے کہ ایک پاؤں میں ادھر رکھوں اور آدھا ادھر، کچھ بات یہاں کی سنوں، کچھ وہاں کی کروں، کبھی یہاں جذباتیت کر دکھاؤں، کبھی وہاں اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاروں، اور اس میں مجھے جہاں جہاں ضرورت پڑے تو دوسروں کو بھی کہوں کہ آپ ایسے چلیے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو لوگ بھائی آپ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اپنی غلامی کے مطابق اپنے آپ کو جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کیا ہے، اس میں جو ان کا علم ان کو سکھائے گا وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ ابھی کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے، نہیں لگتا تو بھائی میرے اور آپ کے برے لگنے سے ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ یہ باتیں سن رہے ہیں، تو میری اور آپ کی آپس کی بات ہے۔ تو اسی لیے ان سب باتوں کو کہ جو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ عشرہ ذو الحجہ کے پورے قیمتی لمحات کو قوم کن کاموں میں گزار رہی ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ایکٹیولی انوالو ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے برطانیہ میں اس غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ امت میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی کون سی امت؟ پاکستان۔ کل مقصد ایک رہ گیا، پاکستان، جیسے پوری امت پاکستان کے گرد گھوم رہی ہو، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے آئیڈیاز بنا کے سب اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں، سب پورے مفکرین بنے ہوئے ہیں، صبح شام بیٹھے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، تبصرے اور ٹاک شوز اور یہ اور وہ، اور اعمال بالکل ضائع ہو رہے ہیں۔ اعمال ہو رہے ہوں گے یقیناً، لیکن یہ سب باتیں کر کے یا اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں معلوم
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے سارے وقت کو اسے یوٹیلائز کرتے ہوں گے. یہ ایک طبعی درد ہے جو ہر ایک کو ہونا چاہیے امت میں کسی درجے میں, اور چونکہ اس کا آپ کا سوال ہے تو اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام میں الجھ کے رہ گئے ہیں اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو جو ایسا کر رہے ہیں یہ انہی سے ایڈریس ہے. میں کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی ہے, آپ کر رہے ہو تو آپ کے لیے بھی, اور باقی لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی. بہت درد ماندانہ اور بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ بات ہے کہ خدا را اپنے وقت کو ضائع نہ کریں ان چکروں میں. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. بس اپنے آپ کو شریعت کی پابندی پہ لگائیے, اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت یہ کام کر لیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اپنی زندگی کے اندر, اپنی اولاد کو ایمان کے ساتھ جوڑے رکھنا, ان تک یہ نسل تک ایمان پہنچا دینا, عمل پہنچا دینا. اس پہ لالے پڑے ہوئے بچوں کے یہاں پر ایتھیسٹ ہو رہے ہیں بچے بہت تیزی کے ساتھ, آئیڈیاز میں ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. ویسے ظاہر میں ریچولز کر رہے ہیں, نماز روزہ کر رہے ہیں, ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے یہاں برطانیہ میں کس طریقے کے حالات چل رہے ہیں, کس طرح آپ بھی جانتے ہیں, ظاہری بات ہے لوگ نکل رہے ہیں, اور جو نہیں نکل رہے ہیں وہ بس ایسے ہی اندر سے وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں, ظاہر میں شو نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ پتہ ہے کہ گھر کے معاملات ہیں, ابھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں, چلنے دو, بعد میں کھلتے ہیں. کتنوں کی جو ہے وہ یہ پورا جینڈر اور ٹرانسجینڈر کا جتنا ڈرامہ چل رہا ہے, سب کی ساری تفصیل اور ترتیب کے اندر لوگ کنفیوز ہیں. تو بالکل حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے, اور ہماری فکر اس میں یہ ہو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, علماء کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے, کیوں ہماری مرضی کے مطابق ان کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. پہلی بات تو ہے کہ ان کا اگر یہ رسپانس آنا بھی ہوگا تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا, وہ جہاں کر رہے ہیں, اکثر تو ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو جنہیں جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں, اور جن کو لگتا ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ میڈیا پہ جو آتے ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو جس کو جیسے سمجھ میں اس کو کرنے دیجیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سے اس کا سوال ہوگا, یہ سوال نہیں ہوگا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیقات سے نوازے, گناہوں سے بچائے, ہمارے احوال کو بہتر کرے. بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن میں ان سب چیزوں کو یعنی میں اس میں کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا. میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے, ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ وہی جانے جو ملک میں رہتے ہیں, وہی جانے جن کا یہ ملک ہے, جو اس کو چلا رہے ہیں, یا حکمران ہیں یا علماء ہیں, ان کو معلوم ہوگا کیا کرنا ہے, ان کو کرنے دیجیے. یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا حق ایک طرف اور سارا باطل ایک طرف ہو. آپ ایسا سمجھتے ہو تب بھی غلط سمجھتے ہیں, نہ سمجھتے ہو تو الحمدللہ یہی بات ہے اصل. اور اس میں کس کا ساتھ دینا چاہیے, کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ دونوں طرف چیزیں گرے ہیں, چیزیں بالکل کلیئر کٹ دونوں طرف نہیں ہیں. اذا وسد الامر لغیر اہل فانتظر الساعہ, کہ جب معاملات غیر اہل کے نااہل کے سپرد کر دیے جائے تو پھر آخرت کا انتظار کرنا چاہیے. تو بس وہ یہ انتظار اب آخرت کا ہی رہ گیا. ہر معاملہ جو ہے بالکل الٹا چل رہا ہے. کون چلا رہا ہے, کس کی بات سنی جائے گی, کون سمجھائے گا, کیا کرے گا, صاف سمجھ میں آتا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے کیا جا رہا ہے, سیکھا کس سے جا رہا ہے, پوچھا کس سے جا رہا ہے, کون ہے جو بیک گراؤنڈ میں سمجھانے والے. فوق کل ذی علم علیم, ون مین شو, ایسے چلتا ہے ادارہ. چند لوگ ہیں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جائیں اگر, تو نقصانات تو ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ غور و خوض کیا جانا چاہیے, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ کے ہیں, انہیں کرنے دیں اپنا کام. آپ دعا کیجیے ان کے لیے, بس اس سے زیادہ نہیں. ادھر ادھر اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے وقت بھی برباد ہوتا ہے اور فرسٹریشن ہوتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے. ایک چیز جو لوگوں کی ذمہ داری نہیں, ان پر ٹھوسی جاری ہوتی ہے زبردستی. گویا یہ آپ نے اپنے طور پہ طے کر لیا کہ علماء کو اس پر ضرور کچھ کہنا چاہیے. کیوں کہنا چاہیے, یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اس پہ علماء کو کچھ کہنا چاہیے, کہاں سے, اس کی کیا دلیل ہے, کیا وجہ ہے. علماء جب سمجھیں گے جس پہ کہنا ہے کہیں گے. آپ کون سی دنیا کی ساری میڈیکل کے جو بھی پرابلم آتے ہیں ہر پرابلم میں بولتے ہیں, نہیں بولتے, میں نہیں بولتا, ہے نا. اس لیے ان چیزوں کو بالکل سمجھنا چاہیے کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے.